خواتین کا معاشرے میں بہت ہی اہم کردار ہے۔ اسلام مردوں اور عورتوں دونوں کو اس حیثیت سے دیکھتا ہے کہ ایک سکے کے دو رخ ہیں، یا یوں سمجھنا چاہیے کہ معاشرے کی ایک دوسرے سے تکمیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ترتیب رکھی ہے، ایک ایسا نظام رکھا ہے آبادی کے وجود کا اور نسل کے وجود میں آنے کا اور اس کی افزائش کا، کہ ایک تناسب کے ساتھ بچے پیدا ہوتے ہیں، بچیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی تناسب میں یہ بات بھی ملحوظ رکھی گئی ہے کہ شرح پیدائش بچیوں کی اگر زیادہ ہو تو اس کی ضرورت ہے کہ تعدد ازواج کی اجازت ہو، یعنی ایک مرد کو پھر یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ اس کی کئی بیویاں ہوں۔ یہ ایک ایسا پہلو ہے جو واقعاتی ہے اور حقیقت پسندانہ ہے، اس کا تعلق نظریات سے نہیں ہے، اور پوری تاریخ انسانی اس کی دلیل کو پیش کرتی ہے۔ انبیاء ہوں یا غیر انبیاء ہوں، دنیا میں تعدد کا یہ سلسلہ ہر جگہ چل رہا ہے، یہودیوں کے یہاں بھی، عیسائیوں کے یہاں بھی، اور ہندوؤں کے یہاں بھی، اور دیگر مذاہب میں بھی ہر جگہ تعدد ازواج کا سلسلہ دائم و قائم ہے، اور ان کی مذہبی کتابوں میں بڑی تفصیلات ہیں۔ ضرورت اس کی تھی کہ معاشرہ منضبط ہو، منظم ہو، مرتب ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کو شتر بے مہار بنا کر چھوڑ دیا جائے۔ آزادی ویسی کہ جو دوسروں کے لیے مضر ہو، یا ایسے ہی ہے جیسے ٹریفک کا کوئی قانون نہ ہو، جو جس طرح چاہے جائے، آزادی ہے، ٹریفک کے قوانین ہوتے ہیں، اور اسی طرح زندگی ایک ٹریفک ہی ہے، پوری زندگی ایک روش ہے، ایک راستہ ہے جس پر لوگ چل رہے ہیں۔ اس راستے کو منظم ہونا چاہیے، اس میں بدعنوانی بھی نہیں ہونی چاہیے اور انارکی کسی حالت میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو لہذا ایک طرف تعدد ازواج کی اجازت دی گئی کیونکہ یہ ایک حقیقت پسندی اور دنیا کے واقعات کا تقاضا ہے کہ کہیں پر شرح پیدائش بچیوں کی زیادہ ہوتی ہے۔ اب اگر جو بچیاں مردوں کے مقابل میں نہیں آ رہی ہیں اور ایک مرد ایک عورت سے شادی کرتا ہے اور شرح پیدائش کیونکہ زیادہ ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ 20% بچیاں، 5% بچیاں کم یا اس سے کم بچیاں بغیر شادی کے رہ گئیں۔ اب بچیاں اگر بغیر شادی کے رہیں گی اور اس عمر کو پہنچ جائیں گی جو شادی کی عمر ہوتی ہے، تو لازماً شیطان ان کو بدکاریوں میں ڈھکیل دے گا، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی عزت کا سودا کریں گی۔ یہی صورتحال پوری دنیا میں جاہلیت کے دور میں رہی، اور آج کی جاہلیت کے دور میں تو بے انتہا خطرناک ہے کہ ہزاروں لاکھوں عورتوں کو پیشہ ور بدکار بنا دیا گیا ہے۔ اب یہ کہ یورپ میں تعدد ازواج کی شدت سے مخالفت ہے، اور اس کی اجازت ہے کہ کوئی جب چاہے کسی بھی قہوہ خانے میں، کسی ہوٹل میں، کسی بھی عورت سے، کسی بھی لڑکی سے ناجائز تعلقات قائم کرے اور بدکاریاں کرے، وہ داشتائیں رکھ لے لیکن ذمہ داری کے احساس کے ساتھ نکاح نہ کرے۔ ظاہر ہے کہ یہ ابلیسی شیطانی مجرمانہ نظام ہے، یہ وہ مجرمانہ نظام ہے جو جاہلیت میں تھا، اسلام آیا تھا اس کی اصلاح کے لیے، اور آج کا مجرمانہ نظام 21ویں صدی میں اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں اور یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشنز کے ادارے آج اس کے تحفظ میں لگے ہوئے ہیں۔ آج وہ تحفظ کرتے ہیں بدکاری کا، زنا کا، داشتائیں رکھنے کا، کال گرلز کا، اور ہوٹلوں اور قہوہ خانوں کا، اس کو تحفظ دیتے ہیں۔ تو جائز کاموں پر پابندی لگاتے ہیں کہ جہاں پر عزت کے ساتھ ایک عورت کو حریم میں داخل کیا جائے، نکاح کیا جائے، اس کے حقوق ادا کیے جائیں، اس کا خرچہ برداشت کیا جائے، اس سے بچوں کی کفالت کی جائے، یہ ایک ایسا نظام ہے جو شریفانہ ہے، اور اس نظام میں انتظام ہے ایسی عورتوں کا کہ وہ بیکار نہ رہیں۔ اس پس منظر میں سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے تعدد ازواج کی اجازت دی ہے عدل کے ساتھ اور عدل کے لیے، عدل و انصاف کی خاطر یہ عمل کرنا ہے جہاں ضرورت ہو اس کی۔ جہاں اگر تمام عورتوں کو نکاح میں نہیں لیا گیا تو بہت سی عورتیں ایسی رہ جائیں گی جو بے سہارا ہوں گی، اور بے سہارا صرف معاشی اعتبار سے نہیں ہوں گی بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو ان کے جنسی تقاضے ہیں وہ جب پورے نہیں ہوں گے جائز طریقے پر تو ناجائز طریقے پر پورے کیے جائیں گے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی بھوکا انسان ہے،
اگر اس کو جائز طریقے پر کھانا نہیں دیا جائے گا تو وہ ناجائز طریقے پر کھانا لے گا، وہ چوری کرے گا، چکیتی کرے گا، ڈکیتی مارے گا۔ بالکل اسی طرح انسان کی جو طبعی ضروریات ہیں، کھانے کی ہو یا پینے کی ہو یا جنسی خواہشات کی ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ جائز طریقہ فراہم کیا جائے، اور جب جائز طریقہ فراہم ہو جاتا ہے تو پابندی لگ جاتی ہے، شرم و حیا کا اہتمام ہوتا ہے، معاشرہ منضبط رہتا ہے، کوئی کسی دوسرے پر ظلم و تعدی نہیں کرتا ہے، پھر کوئی کسی کا مال نہیں لوٹتا کہ اس کو پیٹ پالنا ہے ناجائز طریقے پر، اور کوئی کسی عورت پر ہاتھ نہیں ڈالتا، اس کی عزت پر ڈکیتی نہیں مارتا، چونکہ اس کے پاس اس کی خواہشات پوری کرنے کا انتظام ہے۔ تو اسلام ایک چونکہ معتدل نظام ہے اور انصاف کے لیے آیا ہے اور ظلم کے خاتمے کے لیے آیا ہے، اس لیے اس نے ایسی ہدایات عطا کی ہے۔